بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان نے ملتان کے جلسے میں لانگ مارچ کی کال کا فائنل ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ 25 سے 29 کے درمیان لانگ مارچ ہمارا ہوگا اور فائنل ڈیٹ جو ہوگی اس کا فیصلہ وہ اپنی کور کمیٹی کا اجلاس جو اتوار کے دن پشاور میں ہو رہا ہے اس میں وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اصل بات ناظرین کیا ہے، میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو اس لانگ مارچ کے اعلان سے کیوں روکا گیا اور انہوں نے اپنا لانگ مارچ ایک ہفتے کے لیے ڈیلے کیوں کیا، اس میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ناظرین، اس میں 3 4 5 بڑی اہم ریزنز ہیں کہ جن کی وجہ سے عمران خان کو پیغام دیا گیا کہ آپ لانگ مارچ کو تھوڑا ڈیلے کر دیں، کیونکہ ہم اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں، ہم فائنلائز کرنے جا رہے ہیں میٹر، سارا معاملہ ہم فائنل کرنے جا رہے ہیں، اسمبلیاں توڑ کر نئے انتخابات کا اعلان کرنے جا رہے ہیں ہم، اور ہم پھر اس کا اعلان کریں گے۔ تو ناظرین وہ وجوہات کیا ہیں؟ اصل میں مین چیز ہے ان وجوہات کا جاننا کہ کیا واقعی وہ سالڈ ریزن ہے جن کی وجہ سے عمران خان کو روکا گیا ہے۔ ان کو ایک سافٹ میسج دیا گیا ہے بڑی طاقتوں کی جانب سے، ان طاقتوں کی جانب سے جو اس امپورٹنٹ حکومت کو لے کر آئی تھی، اور لانے کے بعد انہوں نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ جب ملک کا بیڑا غرق کر دیا، چوروں ڈاکوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، تو پھر وہ نیوٹرل ہو گئے۔ اچھا، تو اصل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے ناظرین کہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس امپورٹنٹ حکومت کا ہے، جس کی وجہ سے اس اسٹیبلشمنٹ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان سے ملک سنبھل نہیں رہا۔ معاشی حالات، اس کو تھوڑا سیریس لیں ناظرین، معاشی حالات اس طرح سے کہ اگر معیشت خراب ہوگی تو ملک نہیں چل سکتا، چاہے آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، چاہے جو مرضی اچھی باتیں کر لیں، اچھی تقریریں کر لیں، ملک نہیں چلتا۔ ہوا یہ ہے کہ اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر بڑی تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اور بیرون ملک پاکستانی جو فورن سے جو پیسہ آتا تھا، جو ریمیٹنس آتی تھی باہر سے، وہ بھی بہت حد تک گر چکی ہے، بہت حد تک کم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد چائنا نے، متحدہ عرب امارات نے، سعودی عربیہ نے، ان تینوں ملکوں نے جو مین پاکستان کے سپورٹر ہوتے ہیں، ان تینوں نے صاف جواب دے دیا پاکستان کی کسی بھی طرح سے فائنینشیل ہیلپ کرنے میں، مالی امداد کے لیے انکار کر دیا۔ تو ملک اتنی شدید خراب سچویشن میں چلا گیا ہے اس وقت معاشی طور پہ کہ زر مبادلہ کے ذخائر تاریخ کی کم ترین سطح پر آ چکے ہیں، اور خدا نہ کرے یہ ملک بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ سب سے بڑی یہ ریزن ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں ان کے، وہ اس لیے کہ وہ عوام تو پہلے ہی ان کے بہت زیادہ خلاف ہو چکی ہے، اور ابھی خدا نہ خواستہ اگر کوئی معاشی لحاظ سے اگر کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کوئی تباہی ہوتی ہے، ان کے لیے تو اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا، عوام ان کے گریبان تک پہنچ جائیں گے، جو کہ ہم کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اور اہم ادارہ ہے ہمارا فوج، جو ہمارے ملک کی سلامتی کا ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد دوسری ریزن ناظرین، شہباز شریف اور نواز شریف، ان کے آپس کے اختلافات، کیونکہ مریم اور نواز شریف ان دونوں کا یہ موقف ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو شہباز شریف اور حمزہ یہ اپنے کیسز کو ختم کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بڑی پیش رفت کر رہے ہیں، لیکن نہ مریم کو ابھی تک پاسپورٹ مل سکا، نہ شہباز شریف کی نہ اہلی ختم ہو سکی، نہ اس بارے میں کوئی پیش رفت ہو سکی۔ تو اس لیے اب نون لیگ یہ سوچ رہی ہے کہ جو شین لیگ ہے یہ سارے اپنے کام کر رہی ہے، ہم تو پیچھے رہ گئے، ہمارا تو کوئی نام ہی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ اس لیے ان میں شدت اور بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ مریم نواز کی تقریروں کو دیکھ لیں کہ کس حد تک وہ فرسٹریٹڈ نظر آتی ہیں اپنی تقریروں میں، کس حد تک جیسے ساس اور بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے، اس طرح سے وہ تانے اور جیسے ہوتے ہیں باتیں لگائی والی باتیں کرتی ہیں، اس طرح سے وہ تقریریں کر رہی ہیں، انتہائی فرسٹریشن کا شکار ہو گئی ہیں وہ۔ تو ان کے آپس کے اختلافات ہو چکے ہیں، اور نواز شریف کا بہت زیادہ پریشر ہے ابھی شہباز شریف کے اوپر، اسمبلی توڑو اور نئے الیکشن کا اعلان کرو۔ اس کے بعد ناظرین الیکشن کمیشن بھی اب جو ہے عوامی دباؤ کے سامنے جھک گیا ہے، اور اس نے صحیح میرٹ پر فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں، جو انہوں نے کل فیصلہ دیا کہ یہ جو 25 لوٹے تھے پی ٹی آئی کے پنجاب میں، ان کو ڈی سیٹ کر دیا۔ اور اس کے بعد اگلی بات، سپریم کورٹ نے جو ایکشن لیا اہم کیسز میں جو یہ کر رہے تھے تاکہ ان کی شبہات ایویڈنس جتنی بھی ہے اس کو گم کر دیا جائے، ان کاموں سے روک دیا، کسی بھی بڑے کام سے ان کو سپریم کورٹ نے روک دیا۔ اس سے اگلی بات ناظرین، زرداری فیکٹر بہت بڑا ہے۔
جو ان کو اسمبلیاں توڑنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ زرداری اب کھڑا ہے ان کے سامنے۔ زرداری یہ چاہتا ہے کہ یہ بدنام ہوں، جوتے یہ کھائیں، گالیاں یہ کھائیں، ان کے پیچھے بیٹھ کر وہ مزے کر رہا ہے کیونکہ اس کی سندھ میں حکومت ہے، اس کا بیٹا وزیر خارجہ بنا دیا اس نے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس کا بیٹا گروم کرے، اس کے بیٹا انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، اس کے تعلقات بنے، اور انہی تعلقات کی بنیاد پر بعد میں زرداری بھی انٹرنیشنل طاقتوں کے بوٹ پالش کرے۔ تو یہ زرداری کو ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے اس حکومت کے چلنے میں، اس لیے وہ بھی شہباز شریف کو فورس کر رہا ہے کہ اسمبلیاں مت توڑو۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ، نواز شریف، مریم، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، سب اس وقت عوامی دباؤ کے آگے جھک چکے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ان کی بے ایمانی، ان کا فراڈ نہیں چلنے والا، ورنہ یہی سپریم کورٹ تھی کل تک جو رات کے 12 بجے کھل کر انصاف دے رہی تھی ان لوگوں کو، اور یہی الیکشن کمیشن نون لیگ کی بی ٹیم بنا ہوا تھا، جو چیف الیکشن کمیشنر ہے ایسا لگ رہا تھا وہ کوئی عہدیدار ہو نون لیگ کا، جو بھی فیصلہ کیا وہ نون لیگ کے حق میں، جو بھی کیس کیا وہ نون لیگ کے حق میں۔ تو ناظرین ابھی ہواؤں کا رخ مکمل طور پر بدل چکا ہے، لیکن اس میں ایک بات ہے ناظرین، ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک اسمبلیاں توڑ نہیں دیتے، نئے الیکشن کا اعلان کر نہیں دیتے، تب تک ان پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس لیے کہ جب عمران خان کی حکومت کے آخری ایام چل رہے تھے تو عمران خان نے ہر طرح سے کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کو اور اس امپورٹڈ حکومت کے کچھ اہم لوگوں کو بتانے کی کہ اگر آپ نے اس وقت کوئی نیا تجربہ کیا، میری حکومت کو گرا کر کچھ اور کرنے کی کوشش کی تو ملک سنبھل نہیں سکے گا، کیونکہ 3.5 سال کی بڑی سخت محنت کے بعد عمران خان نے اکانومی کو سنبھالا تھا، بڑے سخت فیصلے کیے تھے، لیکن اب تو امپورٹڈ حکومت بھی ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ عمران خان بہت اچھا ملک کو چلا رہا تھا۔ تو بھائی تم کس لیے آئے ہو پھر؟ اگر تم اب مان چکے ہو تو شرم کرو، اسمبلی توڑو، گھر جاؤ، نئے الیکشن کروائیں تاکہ عوام دوبارہ سے اپنے اس رہنما کو جس کو بھی منتخب کرے ہمیں قبول ہوگا، تاکہ اس کو حکمرانی کا حق دیں جس کو عوام چاہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ 3-4 بڑی اہم باتیں تھیں جس کی وجہ سے عمران خان کو آخری لمحات میں ملتان جلسے کے دوران یہ پیغام دیا گیا کہ آپ رک جائیں، ابھی الیکشن کے اپنی جو لانگ مارچ ہے اس کی فائنل ڈیٹ کا اعلان نہ کریں، ہو سکتا ہے اعلان سے پہلے ہی آپ کے سارے مطالبات پورے کر دیے جائیں۔ لیکن ناظرین ایکشن اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ ابھی بھی خبر آئی ہے کہ بنی گالہ کو گھیر لیا گیا ہے، پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات مان رہے ہیں، دوسری طرف ان کو ہاؤس اریسٹ اور گرفتار کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین وہ بھی مقدر کا سکندر ہے عمران خان، اس کا نام عمران خان نیازی ہے، وہ ان سب کا باپ ہے، سیاست میں وہ سب کا باپ ہے۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ مائنڈ گیم اور جو مسل گیم ہے وہ اس سب میں ان سب کا باپ ہے، اس کو ہرانا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اب تک لیے مجھے اجازت دیجیے، اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ اور اہم معلومات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک لیے مجھے اجازت دیجیے، لیکن اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ مزید اہم اور لیٹسٹ خبریں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔